دوسرا اصول جو میں نے قرآن حدیث کے اندر سمجھا، جس کو میں نے اپنی لائف میں بڑا اپلائی کیا، وہ ہے جو میں نے اکثر لوگوں کے اندر یہ دیکھیں گے، اور اس میں بھی افراد تفریط دیکھی، استطاعت۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ یہ جو آپ کو دلائل دیے جا رہے ہیں نا، یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کہیں بھی سننے کو ملیں گے، اور یہ ساری باتیں اگر کسی ویسٹرن تھنکر نے یا کسی ایسٹرن یا مڈ ایسٹرن تھنکر نے بھی کی ہیں تو آپ دیکھ لیں ہم ہمیشہ سے اکوپڈ تھے ان علوم اور اصول کے ساتھ، لیکن کوئی نظر ہی نہیں گئی ان چیزوں کے اوپر۔ ہر دور کے اپنے فتنے ہوتے ہیں، اور ہر دور کو فتنوں کو انہی وقت کے چیزوں کے ساتھ قرآن حدیث سے نپٹایا جاتا ہے۔ بہرحال آج اگر یہ کہا جائے کہ جی اسلام از ناٹ گیونگ دا ریئل ٹائم پریکٹیکل سولوشنز ان دا ریئل کانسنٹریٹڈ ورلڈ، ہم اس کے خلاف ہیں، ہم اس کو بالکل رد کرتے ہیں، ہم آپ کو ثابت کریں گے اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جو ہر دور میں سروائیول، ریٹینشن، ایکسیلنس اور گروتھ کے اصول دیتا ہے۔ یہ اصول کیا کہتا ہے دین کا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور وحی کی تعلیمات میں کہ اپنی استطاعت اور کیپیسٹی کے مطابق جنگیں لیں، اپنی استطاعت اور کیپیسٹی کے مطابق گروتھ کریں، اپنی استطاعت اور کیپیسٹی کو ملحوظ خاطر رکھیں، کھاتے میں رکھیں جب آپ نے کام کریں۔ تو اس میں قرآن کی دلیل کیا کہتی ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تقویٰ بھی اتنا کرنا جتنی ایمان کی استطاعت۔ 20% ایمان کو بلڈ کیا ہوا ہے، ایمان علم اور عمل کا نام ہے، ان شارٹ قوت ارادہ، قوت استطاعت۔ علم جو ہے وہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، اور عمل جو ہے اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ڈائنامکس بھی ایمان کا حصہ ہے۔ عمل اور علم جو ہے وہ 20% BMI کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور رسک ٹیکنگ آپ نے 80% کے لیے لی ہے، اور پھر 60% کی ایمان کی خلا کے باوجود اگر برکت اور مسل پاور ایگزرشن نہیں ہو سکی اور اس کے بعد دشمن نے شکست کر دیا، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں جی اللہ نے میرے ساتھ خیر نہیں کی، اللہ نے اوپر سے معجزے نہیں اتارے۔ یہ کون سی آگے یہ کون سی بونگی ماری جا رہی ہے یہاں پر؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تقویٰ ہے نا اتنی استطاعت ہے اتنا تقویٰ اختیار کر۔ جب ایمان کے ٹینک میں اندر علم میں اتنی پاور نہیں ہے، علم کے اندر اتنی بیس نہیں ہے، علم میں اتنی ڈیپتھ نہیں ہے، علم کا اتنا مشاہدہ نہیں ہے، اور علم کی اتنی وسعت اور مشاہدات نہیں ہے، تو بھائی جان آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی آگے سامنے؟ آپ نے اتنا بڑا انقلاب کیسے کھڑے کرنے کی بات کر دی؟ آپ پہلے اپنے آپ کو انکریز کریں اس میں۔ تو اگر 20% ایمان ہے تو بھائی 40% کی جمپ لگائے نا آدمی، 20% ایمان ہو، 90% کی آپ نے جنگ لے لی آگے سے، اور پھر معجزے جو آپ کے ساتھ نہیں ہو رہے اور جو حالات آپ کے مطابق نہیں ہو رہے، تو اللہ نے تو قرآن میں نہیں کہا تھا، اللہ نے کہا تھا تقویٰ استطاعت کے مطابق لے کے کرنا۔ تو موجود ہے نا، ہم 10 تو موجود ہیں، ہم کفر کے اوپر بھاری ہو جائیں گے۔ آج قوم کے لوگوں کا حال دیکھیں، امتی لیول پر بھی دیکھیں، ان کو چڑھی ہے، ان کو چڑھی بھی ہے کہ ہم یلغار کرتے ہیں، ہم یلغار کرتے ہیں ہر جگہ کے اوپر، ہم نعرہ لگاتے ہیں، ہم باتیں منہ سے نہیں، کیوں کرتے ہیں ہم اس طرح کی باتیں؟ جب قوم کی حالت دیکھیں، فجر کی نمازوں کے اندر کتنے لوگ کھڑے ہیں، جب علم کا حال یہ دیکھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو فعل ہے شروع کرتا ہوں یہ نہیں پتا، ابدا وکرو یہ کہاں گیا ہے؟ جب قوم کی حالت یہ کہ ذالکا کا مطلب تو ہوتا ہے دیٹ، وہ ترجمے میں ہمیشہ لکھا ہوتا ہے ذالکا کا یہ کتاب، تو ذالکا ہاذا کے میننگ میں چلی گئی، اتنی بیس تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ شریعت کے اندر جو قرآن کی تفسیر کرنے کے اصول کیا وہ شوق ہی نہیں ہے۔ کیلکولس تھیورمز، اور آپ دیکھ لیں یہ کالج الجبرا انٹیگریشن ڈیریویشن کے امام بنے ہوئے ہم لوگ ہر لحاظ سے، میتھمیٹکس دیکھ لیں آپ، ان کی جو ہے مارکیٹنگ پلانس دیکھ لیں آپ، اسٹریٹجک مینجمنٹ دیکھ لیں آپ، MBA کی اسٹڈی دیکھ لیں آپ، سائنس دیکھ لیں، کیمسٹری، امام بنے ہوئے ہم لوگ اس کے۔ تو دونوں بیلنسز کے لحاظ سے تقویٰ اتنا کمزور ہو ہمارا، میں اپنی بات کرتا ہوں، اور آواز اتنی بڑی لگاتی ہے، تو جب چیزیں ہلتی، جب آپ مارکیٹ میں آئیں گے، جب آپ سسٹم میں آئیں گے، جب آپ چینج کریں گے اور آپ لوگوں کی غلامیوں سے آزاد ہونا چاہیں گے، تو آپ پہ ڈینٹ لگے گا، پریشر آئے گا۔ تو آپ پریشر تب ہی لے سکتے ہیں نا بھائی جب اندر کچھ بنا ہوا ہوگا، جب اندر بنا ہوا ہی کچھ نہیں ہے۔ توکل کیا ہے؟ توکل ایک ایکسپیریمنٹ کا نام ہے، بار بار کر کے بنتا ہے۔ ایک ٹائم پر تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں تجھ پہ توکل کرتا ہوں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش الکریم، یا وہو رب العرش العظیم، کہ اللہ میں تیرے پہ توکل کرتا ہوں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ مگر یہ صرف منہ زبانی تھوڑی ہوتا ہے، آپ کو ایک تو شروعات کا ہوتا ہے نا کہ جی میرے پاس اللہ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، ہیلپ آ جائے۔ مگر کچھ جگہوں پہ 3 دن ویٹ کراتا ہے اللہ، کچھ جگہوں پہ 4 دن ویٹ کرتا ہے، کچھ بیماریوں کو 4 مہینے لگاتا ہے اللہ اس کے توکل کو، اس کے انجن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے۔ تو توکل بھی بھائی جان کوئی 5 7 8 سال کی محنت کے بعد ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ توکل کو ایک دن کی چیز تھوڑی ہے، ایمان بھی ایک دن کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے پتہ نہیں مجھے صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا، وہ کہہ رہے ہیں ہم قرآن علیحدہ سکھاتے تھے اور ایمان علیحدہ سکھاتے تھے اپنے بچوں کو، اس حد تک کہ ان کی بیسکس پوری ہوتی ہے اور وہ ایکسپیریمنٹ کر کے ایمان بڑھتا ہے نا۔ ایمان صرف
ذکر اذکار کر کے یا ایمان کی تسبیح پڑھ کے ایمان تھوڑی پڑتا ہے. ایمان جنگوں میں جا کے ایمان کیا ہے؟ یقین ہے نا کہ بھائی اللہ ہے اور میں نے اس کو اپنا آپ دیا ہوا. تو کیسے بڑھے گی یہ چیز؟ علم ایکسپیریمنٹس میں جائے گا, ایکسپیریمنٹس عمل میں جائے گا, فیلئر آئے گی, جیت ہوگی, پلس مائنس ہوگا, لاگ فائلز بنے گی, اس کے تحت انسان اپنا ایک عقیدہ اسٹیبلش کرے. تو بھائی جان جب اپنے میدان کے اندر آ کے ابھی اپنا ایمان بڑھایا نہیں ہے, توکل بڑھایا نہیں ہے, اپنی کیپیسٹی بڑھائی نہیں ہے, ریسورسز بھی نہیں اوپر سے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ گھوڑا مضبوط رکھنا اپنا, تو اس دور کا گھوڑا تو گھوڑا ہی تھا. آج کا گھوڑا جو بھی ہو سکتا ہے, اس کی تعبیر جو بھی کی جائے یا تعبیر جو بھی کی جائے, گھوڑا اکانومی بھی ہو سکتا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہو سکتی ہے, روبوٹکس بھی ہو سکتی ہے, فوجی دستے بھی ہو سکتے ہیں. استطاعت ہماری ہے نہیں, نہ حصی لحاظ سے اور نہ مانوی لحاظ سے آپ کی ایمانی استطاعت بھی نہ ہو. تو بھائی جان اپنی استطاعت سے بڑھ کے جب آپ جنگ لیں گے نا, جب اپنی استطاعت سے بڑھ کے آپ نے پرابلمس کو ہاتھ ڈالا ہوگا نا, تو تب جا کے ہی مسئلے کھڑے ہوتے ہیں. اب ساری جو قوم مجھے سن رہی ہے بیٹھ کے, صرف اس چیز کے اوپر توجہ دے کہ کون کون سے مسئلوں میں صرف ہم لوگوں نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے جہاں ہمارا بنتا نہیں تھا, جہاں ابھی نہیں بنتا تھا بات کرنے کا, جہاں ابھی لڑائی نہیں بنتی تھی, جہاں ابھی اس کو تنگ کرنا نہیں بنتا تھا. اب ہماری کمپنی کے اندر ایک آدمی اگر ہے اور اس سے ہمیں چبھن ہے لیکن اس سے فائدہ بھی بڑا ہے, تو وہ چبھن برداشت کرنی چاہیے تھی نا, جب تک کہ اس کو آلٹرنیٹ نہیں پیدا ہو سکتا. لیکن نفس کو چڑھی, نفس نے فوراً جا کے سنا دی اس کو, اس نے وہاں ریزگنیشن دے دیا. تو کام کس نے کرنا ہے بیٹھ کے؟ پھر وہاں برداشت اور تحمل نام کی چیز نہیں. ابھی موقع نہیں تھا کہ مارکیٹ کے اندر 10 کمپیٹیٹرز کو ہم ہلا سکتے تھے, چاہے وہ اسلامک کمپیٹیٹرز ہوں, ریلیجس کمپیٹیٹرز ہوں, یا وہ کارپوریٹ کمپیٹیٹرز ہوں یا کمرشل کمپیٹیٹرز ہوں. ابھی ہم صرف 2 لوگوں سے جنگ کے لیے ریڈی تھے. آپ نے 9 لوگوں کے آگے بات کھول دی آگے سے. اکثر لوگ مجھے بہت سی باتیں کہتے ہیں جی ان موضوع پہ آپ بات نہیں کرتے. کیسے کرتے ہیں ہم ان موضوعات پہ؟ لوگ تیار ہیں, لوگ تو یہاں پہ. ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک جگہ اپنی کلپ دیکھ رہا تھا میں یوٹیوب پہ, نیچے کمنٹ پتا کیا ہے؟ آپ کی پوری تقریر میں میں نے ماشاءاللہ نہیں دیکھا کاٹی جی آپ کے. سبحان اللہ. میں ایک لیکچر کے اندر, اقرا میں میرا لیکچر تھا اور میں نے ہیوگلاٹ کی گھڑی پہنی ہوئی تھی اس ٹائم پر. میں گھڑیوں کا شوقین ہوں, بہرحال کچھ لوگ دے دیتے ہیں تحفے میں, کچھ میں پہن لیتا ہوں. اب وہ گھڑی ذرا بھاری تھی, لیکچر دیتے ہوئے میں یوں کر رہا تھا, کلپ مل گئی, پتا چل گئی ہوتا. ایک بھائی نے مجھے اس بات کے اوپر کمنٹ کر دیا, بھائی تو اپنی کڑیاں بخاندہ پہ آتے, تو شو مار رہا ہے اپنی گھڑی. قوم تو صرف ایک زبر زیر کے اوپر آپ کی کاٹی لگا دے گی, تو یہاں کھلا کھلا آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ 2 منٹ میں آپ پہ گستاخ کا فتوا لگ جائے نا, 3 منٹ میں آپ کافر ہو جائیں گے, 4 منٹ اور چڑھانا ہوگا تو 4 منٹ میں آپ کو جو ہے نا وہ امامت کے درجے پہ فائز کر دیتے. اتنی تو جذباتی ہمارے لوگ ہیں. تو جہاں لوگوں کے اندر آپ کی اتنی مختلف سائیکوپیتھیز ہوتی ہیں, دیکھ کے چلنا پڑتا ہے آپ کو, استطاعت کے مطابق چلیں. آپ کا والد آپ ابھی اپنا خرچہ خود نہیں اٹھا سکتے, آپ باپ سے پیسے لے رہے ہیں, آپ پہلا فتویٰ ہی باپ پہ ٹھوک رہے ہیں بیٹھ کے, پہلا فتویٰ ہی آپ ان کے اوپر لگا رہے ہیں, ان کے اوپر جو آپ کے اس ٹائم پہ فائنینشیل گارڈینز ہیں. تھوڑا خیال, یا تو پھر ہمت ہو نا, گھر چھوڑیں, اپنی غیرت میں آئیں, ماں باپ سے پیسہ نہیں لیں, لینا بھی ان سے ہیں, جوتیاں بھی ان کو مارنی ہیں. تو بھائی اپنی استطاعت کے مطابق انسان باتیں کرتا ہے, اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ان میں اب سبجیکٹو جاتا ہوں, کچھ کلیہ جب بیان کرتا ہوں تو میری بات کے اندر سے یہ نہیں نکالیے گا کہ یہ اس نے ایبسولوٹ رول بنا دیا اور اس میں لیوریجز نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا جھوٹ بولنا حرام ہے, منافق کی نشانی ہے, اذا احد غدر, ڈس آنیسٹی, واذا حدث کذب. لیکن 2 بھائیوں کی صلح کرانے کے لیے لفظوں کا رد و بدل جائے گا. الحرب خلل, جنگ میں دھوکہ دینا, جھوٹ بولنا جائز ہوتا ہے. اور بیوی کی کبھی ترغیب بھی کرنی ہو جائے نا, اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے اندر بھی, چاہے من نہیں چاہ رہا ہو, تو اس رد و بدل کو بھی شریعت نے سبجیکٹیولی مائکروز میں جا کے انڈورس کیا. تو جب ہم ایک کلیہ بیان کرتے ہیں تو ایبسولوٹ نہیں ہوتا, اس کے اندر لیوریجز بھی ہوتے ہیں. تو جہاں ایک جگہ کا ہے کہ استطاعت دیکھو, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہر جگہ استطاعت دیکھنی ہوتی. کسی جگہ کے, اب جنگ بدر آپٹیڈ تھوڑی تھی, وہ تو ایک پلاننگ چل رہی تھی ان کی اکنامک روٹ کو ہٹ کرنے کی مکے والوں کی. تو وہاں اس ٹائم پر وہ مسئلہ کھڑا ہو گیا, پوری جنگ بدر ہم نے اسٹڈی کی ہے. ورنہ آپ سے صرف تو کلین سویپ لے کے جا رہے تھے ساری تاریخ کو. کون سا لیڈر چاہے گا کہ اس کی لڑائی کے اندر اس کے بندے مر جائیں ایک, اور کون سا لیڈر نہیں چاہے گا کہ اس کے بندے اللہ کی راہ میں واقعی شہید ہو کے مر جائیں, اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں. ویسے تو موت کا لفظ بولنے سے منع کیا کہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. تو دونوں سبجیکٹ, ایک لحاظ سے کون چاہے گا اور ایک لحاظ سے کون چاہے گا کہ نہ ہو. تو یہ سبجیکٹو چیزیں, دونوں جہتیں دیکھنے کی. تو بھائی استطاعت کے لحاظ سے کم تھے مسلمان اس ٹائم. تو جنگ احد کے اندر وہ جو ایک قبیلے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 قراء اور امام مانگے, علماء مانگے, اور ان کو شہید کر دیا. ہم نے 1 مہینے قنوت نازلہ پڑھی. آپ ایک لحاظ سے تو وہ شہید ہوئے, اللہ کے پاس چلے گئے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ تھا کہ میرے 70 علماء 70 اسکالرز میرے انہوں نے مار دیے, شہید کر دیے آگے سے. تو وہ غم اور ڈیمیج تو ہوا ہے نا. استطاعت کو ملوز خاطر دین نے بہت رکھا ہے.
کس سے کتنی لینی ہے، کس سے کتنا کرنا ہے. ابھی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے. آپ کے پاس 2 کروڑ روپے پڑے ہیں، آپ 40 لاکھ کی انویسٹمنٹ کریں. آپ کے پاس 1 کروڑ روپے پڑا ہے، آپ 50 لاکھ کی انویسٹمنٹ کریں، 50 لاکھ ریزرو میں رکھیں. لوگوں کا مزاج ہے 2 کروڑ روپے آتے ہیں 3 کروڑ کی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں. اور ہمارے کو کچھ لوگوں کے مزاج ایسے ہیں پاکستان کے اندر 10 لاکھ روپے آتے ہیں 40 لاکھ کی کروڑا نکال لیتے ہیں باہر. یہ کیسا مزاج ہے آپ کا؟ شوبدے بازیوں والا. جی پراڈو ساڑی دکھنی چاہیے لوگوں میں، پراڈو ہماری دکھنی چاہیے. بھائی جب آپ کی استطاعت ہوگی 2-2.5 کروڑ روپے کی تو ٹھیک ہے، آپ 30 لاکھ کی گاڑی اگر لے رہے ہیں تو وہ دیکھا جائے گا اس ٹائم. اوقات ہماری جو ہے وہ اسی طرح امت کے حالات کو بھی ابھی دیکھیں. ابھی نہیں لڑ سکتے، ابھی بہت سی جگہوں پہ نہیں لڑ سکتے، اور لڑ بھی سکتے ہیں. بہت سی چیزوں کے اندر پیچھے ہیں، بہت سی چیزیں انہوں نے نہیں کیا ہوا حساب کتاب. ان کی سائبر سیکیورٹی کا عالم ہی اتنا بڑا ہے کہ وہ ہمارے ڈیوائسز میں گھس کے ہمارا سب کچھ کر سکتے ہیں. پتہ نہیں ہمارے ملک کے لوگ ہیں اسی لحاظ سے ہماری حکومتوں کے اوپر بھی جو لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو کیا پتا بھی ان کی کیا استطاعت. 2 منٹ میں کہتے ہیں جی ہماری فوج نے کچھ نہیں کیا، 2 منٹ میں کہنا جی مسلمانوں کی فوجوں نے کچھ نہیں کیا. آسان تھوڑی ہے کوئی، یہ آسان کام ہے. کیا مسلمان اتنا بے ڈنگر ہوتا ہے 1 منٹ میں جا کے فیصلہ کر دیں وہاں پر؟ وہاں سیز فائر چل رہا ہے صلح حدیبیہ کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر لے لی ان کی شرطوں کو، جو باطل شرطیں تھیں وہ ایکسیپٹ کی ہیں وہاں پر کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارا بندہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کا ہے. کیوں؟ بڑا خیر دیکھا نا وہاں پر. بہرحال وہ بھی ایک نقطہ آ گیا. استطاعت کو کیلکولیٹ کریں. اس کے اوپر ایک سوال ضرور لوگ کریں گے کہ استاد جی اگر آپ نے یہ کہنا کہ استطاعت کو ہی ملوزے کھاتے رکھنا ہے تو پھر میں تو خواب ہی نہیں دے سکتا. نہیں بھائی، خواب دیکھنا بڑا ایک اور مسئلہ ہے. اس خواب کی اسٹریٹجک مینجمنٹ کے لحاظ سے جو اسٹریٹجی اور ریسورس اپلیکیشن استعمال ہوگی نا، ریسورس استعمال ہوگا. استطاعت کا تعلق ریسورس کی یوٹیلائزیشن ہے، بڑے خواب دیکھنے سے نہیں ہے. خواب ہمیشہ استطاعت سے بڑھ کے دیکھنا چاہیے، لیکن مووز ہمیشہ استطاعت کے مطابق رکھنے، استطاعت کو ملوزے خاطر رکھ کے کرنے چاہیے. خواب ہمیشہ بڑا دیکھنا چاہیے. لوگ ویژن چھوٹا دیکھتے ہیں، پیر بڑے بڑھا لیتے ہیں. نہیں، ویژن بڑا ہونا چاہیے، اپنی ذات سے بڑا ہونا چاہیے، اپنی اب دنیا جہاں سے بڑا ہونا چاہیے. لیکن اس ویژن کے ساتھ جب اسٹریٹجیز، ریسورسز اور وسائل کا استعمال ہوگا اس میں استطاعت کو کھاتے میں ضرور رکھیے گا. نہیں ہوگا نا تو پھر جب پریشر آئے گا نا تو پھر آپ بھاگ جائیں گے آگے سے. پھر آپ کہیں گے جی میرے مسل تھک گئے ہیں، اللہ کی مدد نہیں آ رہی. پھر بدگمانی ہوگی اور پھر لوگ متنفر ہو جاتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا. پھر منفی ڈپریشن میں جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ چونکہ چنانچہ یہ نہیں چل سکتا. استطاعت اور کیپیسٹی، جسمانی کیپیسٹی، ایمانی کیپیسٹی، انفرادی کیپیسٹی، یہ سب چیزوں کو دین کہتا ہے کھاتے میں رکھیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں نا سورہ توبہ میں یا سورہ انفال میں جب یاد نہیں آ رہا کہ ایک مسلمان اس زمانے میں 2 کافر پہ بھاری تھا. ٹھیک ہے، تو استطاعت کو میتھمیٹیکل میجرمنٹس میں شریعت نے کھاتے میں لیے. اور کچھ جگہوں کے اوپر اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کرنی پڑتی ہے، ہر جگہ ہی کرنی پڑتی ہے، مگر کچھ جگہوں پہ استطاعت نہیں بھی دیکھنی پڑے تو وہاں پر انیشیٹو لینا چاہیے. تو یہ سبجیکٹ ٹو دا سچویشن بھی ہے، مگر جنرل رولز جو شریعت سے اور دین کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استطاعت کو انہوں نے کھاتے میں لیا ہے. اور اس کے تحت بہت فائدے ہوئے ہیں اگر آپ اپنی استطاعت کیلکولیٹ کریں گے. کیپیسٹی جسے کہنا